یار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این اے نیوز. میرے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر تمام قائمہ کمیٹیوں سے عمران خان صاحب نے استعفوں کا کہا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ سب کی طرف سے استعفے آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ کیا قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں دینے سے جو ہے وہ حکومت پر کوئی پریشر پڑے گا ان چیزوں سے؟ جی پریشر سے زیادہ میرا خیال ہے خان صاحب کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنی ہے کہ جس طرح یہ نیشنل اسمبلی کو چلایا جا رہا ہے اور جس طرح ہماری ڈسکوالیفیکیشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے اور جس طرح عدالتیں فیصلہ کر کے ہمارے لوگوں کو سزائیں دے رہی ہیں، ہمارا ان کمیٹیز میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کا جواز بنتا نہیں ہے. اور یہ ایک پروٹیسٹ کا بہترین اور بڑا مثبت طریقہ ہے. اس سے کوئی پریشر کی بات نہیں ہے. پریشر تو میرا خیال ہے اپنی جگہ، لیکن ایک عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. حالانکہ کمیٹیز کے ہم چیئرپرسنز ہیں، ہمارے ممبرز ہیں کمیٹیز میں، اور ہم کمیٹیز میں بڑا کام کر سکتے ہیں حکومت کے خلاف، لیکن پھر بھی ہم چونکہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کو نیشنل اسمبلی سے سزا ہو کے 40 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں، ان کو نکال دیا گیا ہے، ہماری پارلیمنٹری لیڈر کو نکال دیا گیا ہے، مختلف ایم این ایز کو نکال دیا گیا. تو اس وجہ سے پروٹیسٹ کے طور پہ یہ ریزگنیشن ہے. سر آپ نے کیا تجویز خان صاحب کو بطور دی ہیں پارٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی میری. پہلے تو بہت خوش ہوئے کیونکہ ایک بڑی تبدیلی آئی تھی کہ ہم لوگوں کو اندر جانے دیا. ان کے وکلاء بھی تھے اور اس کے ساتھ بہنیں بھی آ گئیں، بوشا بی بی کی بیٹیاں بھی آ گئیں. سو ایک بڑا اچھا ایک خوشائن بات تھی، تو اس کو خوش ہوئے. پھر انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، مجھے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور رکھا جا رہا ہے، نہ مجھے کتابیں پڑھنے کی اجازت ہے، نہ ٹی وی ہے، اخبار ایک آ جاتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی نہیں آتا، کسی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ میرے ساتھ تو چلے میں ایک مرد ہوں، میں برداشت کر رہا ہوں، میری وائف کے ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں. تو ایک تو یہ بڑا اہم انہوں نے پہلے گفتگو کی. اس کے بعد پھر سیاسی معاملات پہ باتیں ہوئیں، قانونی معاملات پہ باتیں ہوئیں. سیاسی معاملات پہ سب سے جو اہم بات ہوئی وہ ہوئی کہ کیا ہمیں الیکشنز میں، بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں. انہوں نے پہلے بھی ایک اپنی بات کر دی تھی، جی جی اپنا موقف دیا تھا، جس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی میں اس پہ ووٹنگ بھی ہوئی. پولیٹیکل کمیٹی کی اکثریت کی اس وقت یہ رائے تھی کہ ہمیں بائی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. تو دونوں قسم کی جو رائے تھی، ایک طرف کہ لینا چاہیے حصہ، اس کی کیا وجوہات ہیں، میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک اپرچونٹی ملے گی کہ ہم سارے اس میں جلسوں میں شامل ہوں، وہ بھی ان کو بتائی گئی. اور دوسری طرف کی بات بھی بتائی گئی، میں نے بتائی کہ جہاں یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی، کچھ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو الیکشنز کی وجہ سے لیجیٹیمیسی نہ دے دیں ہم بائیکاٹ کو، اپنا ڈسکوالیفیکیشن کو. تو یہ ساری باتیں ہوئیں اور اس کے بعد بڑی ڈسکشن ہوئی. اس کی کوئی اس طرح نہیں کہ ایک دم فیصلہ ہوا. کوئی 1.5-2 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد خان صاحب نے فائنلی کہا کہ میرا موقف ابھی تک یہ ہے کہ اس کو ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، ان الیکشنز کو جہاں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں. صرف 129 لاہور میاں اظہر صاحب جو فوت ہوئے، صرف ان کے سوائے ان کے وہ چونکہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ چونکہ فوتگی کی وجہ سے ہے، جہاں جہاں ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہاں وہاں الیکشن نہیں لڑنے. اور انہوں نے کہا کہ کل آپ آج ہی جا کے تو یہ میرا موقف پیش کریں، میرا ویو پیش کریں پولیٹیکل کمیٹی کو. تو ایک بار وہ پوائنٹ آف ویو پولیٹیکل کمیٹی کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی نے پھر یونینیمسلی یہی فیصلہ کرنا تھا جو خان صاحب کا فیصلہ ہے. تو یہ فیصلہ ہو گیا. سر سینٹ میں پہلے اعظم سعد صاحب کا نام تھا، پھر اس کے بعد ابھی جو فائنل نام ہے علامہ راجہ ناصر حسین صاحب، اور اس کے علاوہ اپوزیشن اسمبلی میں اچکزئی صاحب کا نام. تو یہ اس حوالے سے خان صاحب نے سنا، یہ کہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے نمائندے اس وجہ سے نہیں چن رہے کیونکہ ان کو پھر 9 میں کے کیس میں ڈال کے نائل کر دیا جائے گا. تو کیا آیا یہ باتیں درست ہیں؟
جی انہوں نے یہی کہا ہے ان سے جب یہ بات انہوں نے اچکزئی صاحب کی بات آئی تو اچکزئی صاحب کی بات پہ میں نے ان کو بتایا کہ کچھ لوگوں کا جو خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو جو لیڈر آف دا اپوزیشن بنے اس کے خلاف بھی مقدمے ہوں اور اس کو پھر جیل میں جانا پڑے، کیونکہ جو آواز اٹھائے گا اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو یہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ایک جماعت ہے، ان کے خلاف کوئی کیسز بھی نہیں ہے، اسی طرح ناصر صاحب ہیں ان کی بھی اپنی جماعت ہے، کوئی کیسز نہیں، تو وہ ایک پروٹیکٹیو میجر انہوں نے ایک حفاظتی تدابیر کے طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں کہا۔ ویسے بھی انہوں نے کہا دیکھو جو لیڈر تھے ہمارے اپوزیشن کے ان کو تو ہٹا دیا گیا ہے، دوسرے آئیں گے ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا، تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی۔ سب لاسٹ مجھے بتا دیں کہ ابھی ایک نجی چینل ہے وہ ایک خبر بریک کر رہا ہے آپ سے ریلیٹڈ، چیئرمین پی ٹی آئی جو گور صاحب ہیں ان سے ریلیٹڈ کہ جوڈیشل کمیشن سے بھی آپ لوگوں کو استعفے دینے کو کہا گیا جس کے آپ ممبر ہیں، تو عمران خان صاحب نے کیا جوڈیشل کمیشن جس کے سپریم کورٹ میں ممبر ہیں اس سے استعفوں کی کوئی بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کی تھوڑی تردید یا؟ میں یہ نیوز مجھے صبح کچھ فون آ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے بھی، میں نے تو نہیں دیکھا خود، لیکن مجھے رپورٹرز کے فون آ رہے تھے۔ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا، تو مجھے موقع مل گیا اس کو ڈینائی کرنے کا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ فیک نیوز ہے، غلط نیوز ہے۔ تو آپ اپنے ویورز کو، آپ کو ماشاءاللہ بہت ویو دیکھتے ہیں لوگ آپ کا، تو غیر آپ کی جب یہ خبر چلائی جا رہی ہے جی بالکل اس کو کلیریفائی کر دیجئے کہ ایسی بات نہیں ہے، مطلب خان صاحب کے ساتھ ایسی کوئی بات ہی نہیں، اس پہ بات ہی نہیں، وہ ان کا جو جیسا میں نے کہا کہ ان کا اس وقت کانسنٹریشن نیشنل اسمبلی پہ ہے، نیشنل مطلب سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی صرف ان سے استعفوں نہیں، سینٹ کی نہیں، صرف قومی اسمبلی، صرف قومی اسمبلی کی، سینٹ کی انہوں نے کہا کہ وہاں تو ایک آپ لوگ انٹلیکچوئل لیول پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کرتے رہیں۔ سر ہم نے خان صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا ہے، خان صاحب تو سخت مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں اور وہ مطلب کہ کوئی کسی قسم بھی جو ڈیل کا کہتے ہیں 1% بھی وہ اس طرف نہیں جا رہے، وہ تو جس دن جیل گئے تھے وہی موقف آج بھی ان کا برقرار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کی مزاحمت سے خان صاحب باہر آ سکتے ہیں فیوچر میں؟ جی دیکھیں ان کی وہ تو 2 سال انہوں نے گزار لیے ہیں جیل میں، اور ان کا بالکل موقف اسی طرح ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں جس طرح کے پہلے دن تھا، بلکہ ریسٹ سے پہلے بھی جو ان کا موقف تھا وہ 1 سیکنڈ کی بھی لچک اس میں نہیں آئی۔ بیچ میں بہت ساری بڑی بار بات ہوئی تھی ڈائلاگ کریں نہ کریں، ڈائلاگ ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے تو بے شک کرے، میرے ساتھ ڈائریکٹ کرے، لیکن میں نے کوئی ڈیل کا حصہ نہیں بننا، اور میں نیشنل انٹرسٹ میں بات کروں گا جب بھی کروں گا، لیکن یہاں اس معاملے میں جہاں ہم نے رول آف لاء کی بات کرنی ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کرنی ہے، جہاں ہم نے بات کرنی ہے انسانی حقوق کی، بنیادی حقوق کی، جہاں ہم نے جمہوریت کی بات کرنی ہے، اصل جمہوریت کی، حقیقی جمہوریت کی، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں، وہاں کوئی کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، وہاں میرا موقف ہے اور میں قانونی جنگ لڑ کے باہر نکلوں گا۔ میں عوام کے دلوں میں چونکہ بستا ہوں، عوام کے جذبے اور جوش اور عوام کی جو قوت ہے اس سے باہر نکلوں گا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔